بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 3 آیتیں، اور ان آیات کو جو میں نے تلاوت کیا ہے خاص مناسبت سے، چونکہ آج بحمداللہ ذی الحج کا چاند نکل آیا جیسے کہ اعلان ہو چکا ہے. آج ذی الحج کی پہلی رات ہے اور کل پہلی تاریخ ہوگی. یہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے اور خصوصاً ذی الحج کا پہلا عشرہ جو ہے، اس کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ماہ ذی الحج کے ان ایام میں جو خیر و برکت رکھی ہیں، جو فضائل اور جو مناقب و جو اس کے اجر و ثواب مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء واسألوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. فرمایا، پہلی چیز افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو تم زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہو. نیک اعمال کے لیے کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن، زندگی کا کوئی وقت خاص نہ کرو، بلکہ ہر وقت جتنا ہو سکے اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نیک اعمال اور اجر و ثواب کے اعمال برابر کرتے رہو. رب العالمین نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. جب تک انسان کو موت نہ آئے تب تک اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت
حسب استطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کا حکم نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو زندگی کے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر وقت تم کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ دوسرا حکم جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دیا ہے، جو خاص طور سے ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٌ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجر و ثواب کے جو خاص اوقات، جو خاص ایام اور مہینے سیزن مقرر کیے گئے ہیں، ان کی تلاش میں رہو، ان کی فکر میں لگے رہو، اور وہ اوقات اور وہ نیکیوں اور مغفرت اور بخشش کا مہینہ یا ہفتہ یا دن جس کو ہم نے کہا سیزن آ جائے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، اور اس مخصوص وقت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں اور اپنے اجر و ثواب کے لیے خاص اوقات مقرر کی ہیں، جس میں رب کی رحمتوں کے جھونکے اور ہوائیں چلتی ہیں۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربانی کرتے ہیں وہ مخصوص اوقات اسے مل جاتے ہیں، مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اوقات جو خاص طور سے خیر و برکت کے، اجر و ثواب کے، نیک اعمال کے، رحمت اور مغفرت کے ایام آیا کرتے ہیں، اوقات، ان کو ضائع نہ ہونے دو۔ غفلت کرو گے تو وقت گزر جائے گا، تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ اس لیے پہلے سے انتظار کرو اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ وہ ایام کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ گزرا، دیکھیں کیسے رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، آج سے یہ کتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقدس ایام ہیں۔ اب یہ ایام ایسے نہ گزر جائیں، ہمارے کھیلتے کودتے کھاتے پیتے دنیاوی کاموں مشغول ہیں، یہ ایام ایسے نہ گزر جائیں۔ نبی علیہ السلام آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ان ایام سے فائدہ اٹھا لو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ایک وقت اگر آپ کا گزر گیا پھر دوبارہ وہ زندگی کا لمحہ اور زندگی کا وقت نہیں آتا، وہ ختم ہو گیا، تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ وَصَلُّ اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور تم لوگ خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ ان یستر عوراتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں، تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے، تمہارے گناہ، تمہاری خطاؤں، تمہارے عیوب کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، اللہ سب کو چھپا دے، سب پر پردہ ڈال دے۔ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور خوب دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امن و امان نصیب فرمائے، بیماری کا خوف، زلزلے کا خوف، فقر و محتاجگی کا خوف، اور اس طرح سے بہت دشمنوں کا ڈر اور خوف، ان تمام چیزوں سے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے امن و امان اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ تین چیزیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ اسی سلسلے میں ماہ رمضان کا یہ پہلا ماہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آج سے شروع ہوا ہے، اس کا پہلا عشرہ کتنا کتنا خیر و برکت والا ہے، کتنا مقدس ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے سورۃ الفجر کی آیات تلاوت کی۔ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر
वश्शफ़ई वलवतरी, चार चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। वलफज्र, कसम है फज्र की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की यानी 10 दिन की, वश्शफ़, और कसम है शुफ़ा की, उस दिन की जो शुफ़ा है जोड़े जोड़े है, वलवतरी, और कसम है उस दिन की जो वितर है यानी ताक है। देखिए चार चीज़ों की रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है, और रब्बुल आलमीन जिस चीज़ की कसम खाएं इसका मतलब कि बहुत ही बड़ी वो चीज़ है, यहाँ तक कि रब ने उनकी कसम खाई है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का मकाम और मर्तबा बढ़ाना चाहता है, किसी की अजमत जाहिर करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान में उसकी कसम खाते हैं, जिसकी वजह से उसका मकाम और मर्तबा बढ़ जाया करता है। रब्बुल आलमीन ने पहली कसम खाई वल फज्र, कसम है फज्र की। फज्र से मुराद क्या है? अहादीस के अंदर या आसार सहाबा या मुफस्सिरीन की एक जमात जो है उन्होंने जो नकल किया वो ये कहते हैं वल फज्र, कसम है फज्र की। फज्र से मुराद क्या है? कसम है फज्र की। अक्सर अब दो माने हैं, एक माना तो है कि रोज़ाना जो फज्र होती है, सुबह जो होती है, उसकी रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। लेकिन मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात है जो कहते हैं यहाँ आम फज्र की कसम नहीं खाई जा रही है, बल्कि वल फज्र, कसम है फज्र की, यानी फज्र कौन सी फज्र? यौमुन नहर, यानी ज़िलहिज की 10वीं तारीख जो होती है उसकी सुबह की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। क्यों? ज़िलहिज की 10 तारीख जो होती है वो बड़ा अहम दिन हुआ करता है। ज़रा गौर करें, हाजी जो हज करते हैं तो हज के अक्सर आमाल जो अदा होते हैं वो ज़िलहिज की 10 तारीख को। मिसाल के तौर पर 4 अमल हाजियों के बड़े बड़े हैं। नंबर 1 रमी जमरात, नंबर 2 हल्क बाल कटाना, नंबर 3 जानवर ज़बह करना, नंबर 4 तवाफ़े इफ़ादा। ये 4 है, और ये चारों किस दिन अदा किए जाते हैं? ज़िलहिज। फिर कुर्बानी सारी दुनिया के लोग कुर्बानी करते हैं तो किस दिन? यौमुन नहर। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने यौमुन नहर की कसम के सुबह की कसम खाई। क्यों? यह दिन सुबह होती है तो ये 5 बड़े बड़े नेक आमाल लेकर के हाजिर होती है। नंबर 2 वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की यानी 10 दिनों की। अब वो कौन से 10 दिन हैं? सहाबे किराम की रवायत और खुद नबी अलैहिस्सलाम से भी मरवी है कि 10 रातों से मुराद या 10 दिन से मुराद जिनकी रब्बुल आलमीन यहाँ कसम खा रहे हैं वो ज़िलहिज के इब्तिदाई 10 दिन है, जिसकी इब्तिदा आज से हो गई है। चांद निकला, ज़िलहिज की पहली तारीख शुरू हो गई है। ये ज़िलहिज की पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा रहे हैं वलयालिन अश्र। नंबर 3 वश्शफ़ई, कसम है शुफ़ा की। शुफ़ा वो दिन जो बराबर तकसीम हो जाए। आप जानते हैं हमारे 2 किस्म की आदत होती हैं, एक को कहते हैं शुफ़ा और दूसरे को कहते हैं वित्र। अब पता नहीं उसको आपकी ज़बान में क्या कहते हैं। एक तो कहते हैं जुफ्त और ताक। क्या कहते हैं? जुफ्त और ताक। क्या मतलब? जुफ्त तो है जो जोड़े जोड़े हो, यानी तकसीम करने पर बराबर अलग 2 हिस्से में बढ़ जाए। जैसे 2 है, आपको काट छांट करने की जरूरत नहीं है। 2 हैं तो बराबर 1 तकसीम हो जाएंगे। 4 हैं 2 तकसीम हो जाएंगे। 6 हैं 3, 10 हैं तो 5 बार। अब वो कौन सा दिन है? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تفسیر میں اور اپنے اقوال کے ذریعے واضح کیا کہ اس سے مراد یوم النحر ہے۔ اب گویا کہ یوم النحر کی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قسم کھائی، یوم النحر کی صبح کی بھی قسم ہے اور صبح کے علاوہ پورے دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے قسم کھائی۔ گویا کہ ان آیتوں میں 2 مرتبہ یوم النحر کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 4 والوتر، اور قسم ہے طاق عدد کی۔ حدیث کے اندر آیا یہاں وطر طاق عدد سے مراد وہ دن جو جفت نہ ہو بلکہ طاق ہو۔ حدیث کے اندر آئے یوم عرفہ، یوم عرفہ۔ اب یہاں ذرا آپ حضرات غور کریں، ان آیتوں میں رب العالمین نے 4 قسمیں کھائی ہیں اور چاروں کا تعلق ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے۔ 4 کی چیزوں کی قسم کھائی اور چاروں کا تعلق پہلے سے۔ والفجر، قسم ہے فجر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی یوم النحر کی صبح کی۔ نمبر 2 ولیال عشر، قسم ہے لیالی عشر یعنی یہ 10 دنوں کی، 10 دنوں کی۔ یہ 10 دن ان کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور یہ کتنے مقدس ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنے یہ محبوب ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب تورات دینے کے لیے، تورات نامی آسمانی اپنی کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب بلایا تو آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے بلایا تھا 30 دن کے لیے، لیکن وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر کے 40 دن کیا وہ یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے۔ بہت ان کی اہمیت واضح کہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے بلایا تو ان 10 دنوں کے اندر کتاب دی۔ وہ 10 دن کون تھے؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین نے پھر چوتھی قسم کھائی والشفع، جوڑے والے دن یعنی یوم النحر کی، اور چوتھی قسم ہے میرے بھائیوں والوتر، اور قسم ہے طاقت یعنی یوم عرفہ کی۔ اس طرح سے چاروں قسمیں جو رب العالمین نے کھائی ان میں ہر چیز جس کی قسم کھائی ہے وہ سبوں کا تعلق ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہے۔ ان کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے آئیے صحیح بخاری تقریباً پوری صحاح ستہ سمجھ لائیں سوائے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سارے محدثین، میں نے کہا سوائے مسلم کے تقریباً تمام محدثین نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك من شيء او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ آپ نے ساتھ میں ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، اے لوگو تم نیک اعمال ہمیشہ کرتے ہو لیکن سب سے زیادہ نیک اعمال کا اجر و ثواب اور تمہارے نیک اعمال کا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ان کا، ان 10 دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کا اجر و ثواب سال بھر میں اللہ تعالیٰ کسی
اور دن میں نہیں دیا کرتا۔ سب سے زیادہ اجر و ثواب، سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ اور سب سے زیادہ تمہارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اونچے درجے حاصل کرتے ہیں وہ یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان سے زیادہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا مرتبہ اور نیک اعمال کا اجر و ثواب اتنا زیادہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت بول اٹھی، ولل جہاد یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا لا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا جو ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ہو جائے۔ اللہ نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، جو اعمال ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و درجہ حاصل کر لیتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا الا مگر ایک مجاہد ایسا بھی ہے، ایک مجاہد ہے جس کا جہاد ان 10 دنوں کے اعمال سے افضل یا برابر ہو سکتا ہے۔ وہ کون مجاہد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے میدان جہاد میں گیا اور ولم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی چیز واپس نہ آئی، جان واپس نہیں آئی، کو دشمنوں نے اس کو شہید کر ڈالا اور اس کے مال کو لوٹ لیا، کوئی چیز واپس نہ آئی، نہ اس مجاہد کا جہاد بہرحال اس کا اجر و ثواب ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بڑا یا ان کے برابر ہوگا۔ اس جہاد کے علاوہ کسی اور جہاد کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جب یہ پتہ چل گیا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال بہت ہی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ 10 دن جو ہیں جس کی ابتدا آج سے ہوئی ہے، ان میں خوب کثرت سے ہم نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، توبہ استغفار، اللہ رب العالمین کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ خاص طور سے توبہ استغفار بہت کیا جائے۔ کیوں؟ توبہ استغفار کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک اعمال کے لیے راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو یہ مقدس ایام اتنے اجر و ثواب اور اتنے فضیلت والے دن ہم گزر جائیں اور ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ نبی علیہ السلام انہی ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو آگاہ کیا، وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَتِ اللَّهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کی جو سیزن اور خاص جو اوقات ہیں ان سے خاص فائدہ اٹھایا کرو۔ یہ تو اس طرح سے ان کی فضیلت ہے۔ ہمیں اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں کے اندر اس عشرے میں ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کا مقصد یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے۔ چنانچہ جو 5 وقت کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، رب العالمین نے نماز کا مقصد کیا بیان کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز قائم کرو میرے
ذکر کے لیے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے، اس لیے بہرحال اس عشرے میں ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ہم تمام لوگوں کو حکم دیا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا وہ 10 دن جن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کا حکم دے رہے ہیں، ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ 10 دن وہی ہیں جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ان 10 دنوں کا تذکرہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کا تذکرہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں بھی کیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اے لوگو، ایام یہ گنے چنے دن جو ہیں ان میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقات اور خیرات اگر نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو کم سے کم چلتے پھرتے ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، امام بہقی شعب الایمان میں اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ شرح معانی الآثار کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتہلیل۔ آپ ارشاد فرمانے اے لوگو، ان 10 دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال کسی اور دن کے نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ نیک اعمال جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے اعمال جو کیے جا سکتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے اندر ہے۔ اس لیے آپ نے آگے ارشاد فرمایا فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ اس لیے کم سے کم ان 10 دنوں کے اندر خوب کثرت سے تم لوگ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کم سے کم یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے، سبحان فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتہلیل، خوب کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خاص طور سے اس ذکر کا ہمیں تمہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ فاکثروا فیہن، اے لوگوں خوب کثرت سے پڑھو ان 10 دنوں کے اندر اس تسبیح کو، ان کلمات کو۔ اور ایک بات اور بتائیں، یہی وہ کلمات جو ان 10 دنوں میں پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام جن کی تاکید کر رہے ہیں، یہی وہ کلمات ہیں جن کو احب الکلام الی اللہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، احب الکلام الی اللہ اربع، احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، احب الکلام الی اللہ، ایک مسلمان کے زبان سے سب سے اچھے کلمات، سب سے اچھے ذکر کے کلمات
کلمات جو زبان سے نکلتے ہیں وہ 4 ہے. ان سے زیادہ محبوب کلمات انسان کے زبان سے نہیں نکلتے. اتنے بہترین ذکر الہی کے کلمات کوئی مسلمان اپنے زبان سے نہیں ادا کر سکتا. وہ 4 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ایک چیز اور آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دینا ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. یہ چند معلومات و مقرر دنوں میں رب العالمین کا خوب ذکر کیا کرو. میرے بھائیو یہاں ایک چیز واضح کر دینی ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ذی الحج کا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، نہ ان میں کچھ عبادت کا تصور ہوتا ہے، نہ روزے کا کوئی تصور ہے، اور نہ تلاوت قرآن، نہ ذکر اذکار، نہ کسی اور چیز کا. ہمارے یہاں عام طور پر جو رواج ہے وہ یہ اور چلی آ رہی ہے وہ رسم ہے. ذی الحج کے 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ 9 تاریخ کو نماز فجر کے بعد اجتماعی تکبیرات شروع کی جاتی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد شروع کرتے ہیں ہم یوم 9 ذی الحج کے فجر سے. ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح سے یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحج کو شروع کرتے ہیں اور 13 کی اثر میں ہم لوگ ختم کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سب سے مشہور اور معروف عمل ذی الحج کے یہاں میں ہے. 9 کے پہلے نہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، نہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو بس ایک ہی چیز ہے کہ 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد پہلے امام پڑھے گا، اس کے بعد سارے مقتدی شروع کر دیا کرتے ہیں. اور ان دنوں میں بھی صرف 5 وقتہ نماز کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد اور اوقات میں پڑھی نہیں جاتی. تو یہ اصل میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. ابھی آپ نے سنا میں نے مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث نقل کی کہ اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ دن بہت ہی مقدس ہیں، ان میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں نہیں ہے. اس لیے کم سے کم فاکثروا فیہن ذی الحج کے پہلے عشرے میں کم سے کم خوب کثرت سے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی علیہ السلام ہمیں خوب کثرت سے ذکر الہی کا حکم دے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یوم عرفہ کا انتظار نہ کرے، ذی الحج کے چاند کا انتظار کرے. ذی الحج کا چاند شروع ہو جائے، اس ذی الحج کے چاند سے نکل آنے کے بعد اس وقت سے 24 گھنٹے میں جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہو زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور ذکر الہی کب تک جاری رہے گا؟ ذی الحج کی 13 تاریخ تک. کب تک؟ 13 تاریخ تک. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف، حدیث تو آپ نے سن لیا، قرآن کی آیت سن لیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات. قرآن کی آیت سنیے، سورہ حج کی آیت نمبر 28. آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سن لیا جس کو امام احمد بن حنبل نے، امام بہقی نے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تمام لوگوں نے نقل کیا. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ. خوب کثرت سے ذکر کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر پڑھتے رہو. اب آئیں صحابہ کو، تابعین کو، ائمہ مجتہدین اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا. پورے عشرے بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یا کہ یوم عرفہ سے شروع کرتے تھے اور 13 تاریخ کو ختم کر دیتے تھے. آئیں سب سے پہلے صحابہ کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کان ابو ہریرہ
कान अबू हुरैरता व इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा यखरुजान इला सूक फी अय्यामिल अश्र व युकब्बिरान व युकब्बिरुन्नास बितकबीरहिमा। ये सही बुखारी की रवायत है। हजरत अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का दस्तूर था कि जब जिलहिज का चांद निकल जाता, जिलहिज का चांद निकल गया और जिलहिज का महीना जैसे शुरू हुआ तो अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा काना यखरुजान इला सूक, ये दोनों बाजार में निकल जाते थे। वयुकब्बिरान, और वहां जाकर के लोगों को याद दहानी के लिए तकबीरात कहते, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीरात कहते ताकि लोग इनकी तकबीरात को सुने और लोगों की गफलत दूर हो जाए और लोग भी तकबीर कहने लगे। चुनांच इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जब ये दोनों सहाबी बाजार में जाकर के अशरे जिलहिज के अंदर, जिलहिज का चांद निकल जाने के बाद रोजाना एक चक्कर बाजार का लगा लेते, जब ये लोग दोनों तकबीर कहते तो इनकी तकबीरात को सुन करके खरीदने वाला, बेचने वाला, बाजार में मार्केटिंग करने वाला, घूमने टहलने वाला हर इंसान जब सुनता कि ये दोनों अल्लाह के रसूल के सहाबी ये तकबीरात कह रहे हैं और याद आता और फौरन सारे लोग तकबीरात में मशगूल हो जाया करते थे। तकबीरात कहाँ किया करते थे? इस वाक़े से जरा सा अंदाजा लगाएं कि अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में निकल जाते थे। क्यों भाई? ताकि लोग गफलत में ना रहें। जिलहिज का पहला अशरा है, इनमें खूब कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र होना चाहिए और बाजार में जाने के बाद आदमी दुनिया के हर चीज से गाफिल हो जाता है। इसीलिए इन दोनों के नजदीक ये दोनों निकल जाते, वहां तकबीरात कहते और इनकी तकबीरात को सुन करके सारे लोग तकबीरात में मशगूल हो जाते। इससे बड़ी अहमियत साबित होती है इस अशरे में तकबीरात कहने की। इसके बाद अल्लाह अकबर, यजीद बिन अबी ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सहाबा के बाद ताबईन का जमाना आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनी, कुरान आपने सुना, सहाबा का दस्तूर आपने सुना, अब आए सहाबा के बाद ताबईन का किरदार जरा देखें। यजीद इब्न अबी ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रायतु सईद इब्न जुबैर व मुजाहिदन व अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला और इस्नैन मिन हाउलाए व मन रायना मिन फुक़हाइना। ऐ लोगों, हमने देखा, कौन कह रहा है? यजीद इब्न अबी ज़ियाद कहते हमने सईद इब्न जुबैर को देखा, इमाम मुजाहिद को देखा, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला को देखा और इनके अलावा हमने अपने वक्त के बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े फुज़ला को मैंने देखा। यक़ूलून फ़ी अय्यामिल अश्रे, इन लोगों को मैंने देखा, इन उलमा को, इन फुकहा को, इन ताबईन को, सहाबा के इन शागिर्दों को, इन बड़े बड़े फुकहा और फुज़ला को हमने देखा। यक़ूलून फ़ी अय्यामिल अश्रे, ज़िलहिज के पहले अशरे में ये लोग खूब कसरत से पढ़ा करते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जरा देखें हम लोग कितने गफलत में हैं। हमारे असलाफ तो पूरे अशरे भर अल्लाह ताला का जिक्र करते, तकबीरात कहते और हम सारे लोग भूले रहते हैं। इंतजार किसका करते हैं? यौमे अरफा का, जिलहिज की 9 तारीख का। नंबर 3 अल्लाह अकबर, हजरत सईद इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं काना सईद इब्न जुबैर, इमाम दारमी अपने मुस्नद में नकल करते हैं काना सईद इब्न जुबैर इज़ा दखल अल अश्र इज्तहद इज्तिहादन शदीदा हत्ता मा कहना यक़दिरु अलैहि। अल्लाहु अकबर।
ہم لوگوں نے دیکھا کہ امام سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں اس قدر یہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اتنا زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہتے تھے کہ دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان اتنی عبادت کیسے کر ڈالتا ہے۔ یہ سارے لوگ ذی الحج کے اندر بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ چلو امام نمبر 4 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ینبغی لأہل الکوفۃ وغیرہ ان یکبروا ایام العشر فی الاسواق والمساجد۔ تو کسی لوگوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب ذرا بتائے کیا ذی الحج کے 9ویں تاریخ سے تکبیر کہنا چاہیے یا کہ ذی الحج کے پہلی ہی تاریخ سے 13 تاریخ تک پورے دنوں کے اندر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے؟ اور پھر کیا صرف شہر کے لوگ کریں کہ دیہات اور گاؤں کے لوگ بھی کریں؟ صرف مسجد میں کریں کہ بازار کے لوگوں کو بھی ذکر کرنا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا سنو، پہلی تاریخ سے لے کر کے پورے ذی الحج کے عشرے میں پورے دنوں میں تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات کہنی چاہیے۔ یہاں تک کہ امام صاحب نے کہا اگر کوئی مسجد میں ہے تو مسجد میں کہے، کوئی بازار میں ہے تو بازار میں تکبیرات کہے گا، اسی طرح سے کوئی گاؤں اور دیہات میں ہے تو گاؤں اور دیہات میں کہے گا، اور اگر کوئی سٹی اور شہر کے اندر ہے تو شہر میں کہے گا۔ یعنی ہر ایک کو تکبیرات پورے ذی الحج کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات کہنی چاہیے۔ لیکن افسوس آج یہ ساری چیزیں پوری امت سے تقریباً دور ہو چکی ہیں۔ نمبر 5 ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے عالم ہیں، یہ کیا نقل کرتے ہیں؟ ان ابراہیم بن یوسف کان یفتی بالتکبیر فیہا۔ ابراہیم بن یوسف حنفی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے کہ اے لوگوں، ذی الحج کے پورے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی تکبیرات کہو، 9 ذی الحج کا انتظار نہ کرو۔ یہ سارے چیزیں میرے بھائیوں، آؤ ذرا دیکھو، ایک چھٹا حوالہ اور دیتے ہیں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کان مشائخنا یقولون بالتکبیر فی ایام العشر۔ پتہ نہیں، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیوں تکبیرات چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے مفتیان، اپنے علماء کو تو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمیں پورے عشرے میں تکبیرات کہنی چاہیے، اور صرف 9 کا یا فرض نماز کے بعد کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ ذی الحج کی پہلی ہی تاریخ سمیت تکبیرات کہنا چاہیے۔ یہ چند حوالے۔ اسی طرح سے نمبر 7 اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بعض فقہائے تابعین کا، ہم نے تابعین کو دیکھا، ہم نے بہت سارے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو ان دنوں میں وہ خوب کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پورے عشرے میں ہم نے دیکھا یہ تابعین کثرت سے ان تکبیرات کو کہا کرتے ہیں۔ بہت سارے حوالے جاتے ہیں، یہ میں نے چند حوالے دیے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے اور تابعین اور ائمہ مجتہدین سے۔ یہ سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں ہمیں خوب کثرت سے تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات، تسبیحات یعنی سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر اس قسم جس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی پاکی کے
کے کلمات پاکی بیان ہو رہی ہو، ایسے کلمات کو استعمال کر کے ایسے کلمات کا خوب کثرت سے ذکر کیا جائے۔ رہی بات میرے دوستو فرائض نماز کے بعد، فرائض نماز کے بعد جو ہمارے ہاں تکبیر پڑھنے کا رواج ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یوم عرفہ سے لے کر کے، یوم عرفہ کی فجر سے لے کر کے، یا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہر فرض نماز کے بعد ہمارے ہاں تکبیرات کہنے کا رواج ہے، اس میں تو کوئی پہلی چیز تو ہے اس طرح کی کوئی بات، یعنی فرائض 9 ذی الحجہ سے کہ یوم 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول یا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں غیر قابل قبول ہیں جو نبی علیہ السلام کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ ہاں جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ، امام حاکم، امام بہقی بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انه کان یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفۃ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر۔ پہلی چیز میں نے کہا نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں ہے، کیا چیز؟ یا 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے یہ، نہ نبی علیہ السلام کے حدیث سے۔ یہ چیز ثابت کس سے ہے؟ صحابہ کرام میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد دیگر صحابہ کرام سے، مثلا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفۃ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھا کر کے فارغ ہوتے تو وہ تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات کہتے، ہر فرض نماز کے بعد شروع کرتے 9 ذی الحجہ کو فجر سے شروع کرتے، پھر ہر نماز کے بعد، اور یہ عمل کب تک جاری رہتا؟ 13 تاریخ کی عصر تک۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کیوں؟ صحابہ سے منقول ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کے بارے میں آتا ہے کہ کان عبداللہ ابن مسعود یکبر من صلاة الفجر۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور ختم کرتے تھے 13 ذی الحجہ کی عصر میں، اور ان کے تسبیحات کے کلمات کیا تھے؟ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے حضرت اکرمہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی انہ یکبر من صلاة الفجر الى آخر یوم التشریق لا یکبر فی المغرب۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہما 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیرات شروع کرتے تھے اور ہر فرض نماز کے بعد کہتے رہتے، تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کی نماز عصر پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو کہتے تھے، لیکن مغرب میں پھر تکبیرات نہیں کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ واجل اللہ اکبر کبیرہ وللہ الحمد۔ یہاں سے 2 چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھو کہ عیدین کے موقع پر
یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر یا اسی طرح سے پورے عشرے ذی الحجہ کے اندر جو تکبیرات کہی جائیں گی وہ تکبیرات کے کلمات نبی علیہ السلام سے کوئی منقول نہیں ہے. جو کلمات منقول ہے وہ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کے کلمات جو منقول ہیں ان میں بھی تقریباً بسا اوقات کلمات میں اختلاف ہے. مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کیا تھے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عبداللہ بن مسعود کہتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور عبداللہ بن مسعود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 مرتبہ کہتے. اسی طرح سے دیکھیں حضرت، لیکن عبداللہ بن مسعود 3 مرتبہ تکبیر کہتے تھے. عبداللہ بن عباس کو دیکھ لو، وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وغیرہ، یا اس طرح وللہ الحمد. یہ چونکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کوئی تکبیرات کے کلمات منقول نہیں، اسی لیے صحابہ کرام کے کلمات میں اختلاف ہوا. مقصد یہ تھا وہ کلمہ استعمال کرو جس میں اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہو. تو ایک مفہوم سب کا ایک ہوتا تھا، کلمات میں اختلاف ہوتے تھے. تو اگر آج ہم لوگ بھی کوئی ایک کلمات نہیں ہیں، جن کو جو کلمات صحابی کے مل جائیں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. اب جو بات کا خلاصہ ہے وہ خلاصے کلام یہ کہ فرائض نماز کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں یہ نبی علیہ السلام سے ثابت تو نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اس لیے یوم عرفہ کی فجر سے لے کر کے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہم تمام لوگوں کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہنا چاہیے. لیکن فرائض کے بعد ہی تکبیرات کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ تو اہتمام کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ اور نماز کے علاوہ اور غیر اوقات میں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا زیادہ سے زیادہ پورے عشرے بھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی تکبیرات بیان کرنا چاہیے، خاموش نہ رہیں. لیکن فرض نماز کے بعد 9 تاریخ سے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے. عمومی طور پر پورے عشرے بھر ہمیں تکبیرات کہتے رہنا ہے. عورتوں کو کیا عورتیں بھی تکبیر کہیں گی؟ تو یہاں یاد رکھنا چاہیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تکبیرات کا اہتمام کریں اور وہ بھی ایام تشریق میں تکبیرات کہیں اور جو ہو سکتا ہے ذکر اذکار کرتی رہیں. چنانچہ اور ہر فرض نماز کے بعد اگر عورتیں تنہا نماز پڑھیں گھر میں تو وہ بھی سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات کہیں. باجماعت پڑھ رہی ہیں جب بھی تکبیرات کہیں. اگر مردوں کے ساتھ مسجد میں کہیں چلی گئی ہیں اور مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد جو مرد حضرات تکبیرات کہہ رہے ہیں اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ تکبیرات کہتی رہے. چنانچہ صحیح بخاری اور بہقی کی روایت ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحیض فیکن خلف الناس فیکبرون بتکبیرهم ویدعون بدعائهم یرجون برکت ذلک اليوم. کہتی ہیں کہ عید کے دن ہم کو حکم دیا گیا کہ تم عورتیں بھی عیدگاہ جائیں اور ہم کو حکم دیا گیا کہ دوسری عورتوں کو بھی جو کبھی باہر نہیں نکلتی ان کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں. یہاں تک کہ کنواری بچیاں جن کے ماں باپ باہر نہیں جانے دیتے وہ بھی عید کے دن عیدگاہ جائیں. یہاں تک کہ جن عورتوں کی نماز چھوٹی ہے گرچہ ان کو نماز نہیں پڑھنی
پڑھنی ہے وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائیں، لیکن جب نماز ہونے لگے گی تو کنارے ہو جائیں گی، سب سے الگ بیٹھ جائیں گی۔ اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا؟ تکبیر، مرد خطبہ سنے گی، دعائیں کریں گی، مردوں کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوگی، عید کی برکت سے عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں شامل ہوگی، یہاں تک کہ مردوں کے پیچھے رہ کر کے وہ تکبیرات کیا کہے گی؟ تکبیرات پڑھتی رہیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس یہ ہے کہ عورتیں ایسی تکبیرات کہیں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ جائے، اپنے تک محدود رہے۔ تو جس طرح سے مردوں کو تکبیر کہنی ہے ان دنوں میں، ویسے ہی عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی کہنا ہے۔ اسی لیے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابان بن عثمان، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ کے پیچھے جب ایک خواتین نماز پڑھتی تھی ایام تشریق میں یا ذی الحج کے مہینے میں، تو جہاں عمر بن عبدالعزیز یا ابان بن عثمان جو اس وقت سرکاری امام ہوتا تھا، جب وہ سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات کہتی ہیں تو ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم لوگ بھی سلام پھیرنے کے بعد باقاعدہ تکبیرات مردوں کی طرح کہتی تھیں۔ تو اس لیے جس طرح سے مردوں کو تکبیرات کہنا چاہیے، عورتوں کو بھی تکبیرات کہنا چاہیے۔ یہاں ایک چیز اور ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہ خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جتنا بھی نیک اعمال کر سکتے، نیک اعمال کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ، خیرات، نفلی نماز، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار، سمجھ گئے نا، بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ، انہی محبوب اعمال میں سے ایک بڑا محبوب نفلی روزہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی بھائی کو روزہ رکھنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، وہ بھی ذی الحج کے پہلے عشرے کا روزہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا اجر و ثواب کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لم یکن یدعوہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چار چیزیں تھیں جو نبی علیہ السلام کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ چار چیزوں کا نبی علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک صیام عاشورہ، عاشورے کا روزہ۔ نمبر دو صیام العشر، ذی الحج کے پہلے عشرے کا روزہ، یعنی عشرے سے مراد 9 دن، ذی الحج کے 9 پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، وصیام العشر۔ نمبر 3 وصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ۔ اس طرح سے دیکھیں اس حدیث میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورے کا روزہ برابر رکھتے رہے، ہر محرم میں عاشورے کا روزہ، وصیام العشر، ذی الحج کے پہلے عشرے یعنی 9 دن کا روزہ، وصیام ثلاثۃ ایام، ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ۔ اسی طرح سے چوتھی چیز کیا تھی؟ ورکعتین قبل الغداۃ، فجر کے پہلے کی 2 سنت۔ اس حدیث کو جو بھی میں نے بتایا، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، جو بسند صحیح منقول ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام نسائی اپنی سنن میں، احمد بن حنبل اپنی مسند میں، بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کہتے ہیں، بعض نبی علیہ السلام کی بعض بیوی کہتی ہیں کان یصوم 9 من ذی الحجہ، نبی علیہ السلام ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھتے، یعنی 9 سے لے کر کے 1 سے لے کر کے
9 تک کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے. وَيَوْمَ عَاشُورَا اور عاشورے کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ اور اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاءِ اور نبی علیہ السلام فجر کے پہلے کی 2 سنتوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی بھائی استطاعت رکھتے ہوں تو ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. ان 9 دنوں میں ہر روزہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لیکن یوم عرفہ کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک روزے عرفہ کے ایک روزے کی برکت سے اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور دوسرے سال آئندہ. یہاں ایک چیز ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ایک روزہ سال بھر کے روزے کے برابر اور ایک رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ فضیلت ثابت نہیں. جو فضیلت ثابت ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. ایک آخری چیز اور بتا دیں ذی الحجہ کے متعلق. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو روزہ رکھنا ہو، جس انسان کو قربانی کرنا ہو، جو انسان تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نکل آنے کے بعد نہ تو ناخن تراشے، نہ بال کٹائے اور نہ تو اپنے بدن کے کسی حصے کا چمڑا نکالے. کب تک؟ حتی یضحی، جب تک کہ قربانی نہ کر لی. تو جو ساتھی قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد وہ اپنا بال نہ کٹائیں، ناخن نہ ترشوائیں، اپنے جسم میں کے چمڑوں کو نہ نوچیں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں. چاہے قربانی کا جانور خریدا ہو یا بھی خریدا نہیں ہے، چاہے یہاں قربانی کرنا ہو یا اپنے وطن میں، بہرحال قربانی کا ارادہ ہے تو اسے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں. لیکن سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے اندر قربانی کی طاقت نہیں ہے تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر تم غریب آدمی ہو، قربانی کا جانور نہیں، قربانی کی طاقت نہیں ہے تو اگر تم عید کی نماز پڑھ کر کے اپنے بال نکال لو، اپنے ناخن تراش لو اور اپنی مونچھوں کو کتر لو تو تم کو بھی پوری قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو اگر کوئی ساتھی اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں اور ان کو قربانی کی طاقت نہیں ہے تو وہ اگر اپنے بالوں کو، اپنے ناخن کو عید کی نماز پڑھ کر کے نکالیں گے تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ عید والے دن باقی رہ جائے، کچھ بال باقی کب رہیں گے؟ جب عشرے بھر آپ بھی چھوڑ دیں گے تبھی کچھ کاٹنے کے لیے نہیں. اب عید کی صبح عیدگاہ جانا ہے، پہلے ہی صاف کر کے جائے تو عید کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جائے گا، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. چلے اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.